Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine inshallah. Let's start our studies. Open your books, page number 6. Students, today we will start chapter number 2. This is our languages, हमारी ज़बानें. Listen to me carefully, all of you. The main languages spoken in our country are Sindhi, Punjabi, Balochi and Pashto. ہمارے ملک میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ سندھی ہے، پنجابی ہے، بلوچی، پشتو، یعنی ہمارے جو صوبے ہیں ان صوبوں میں جو مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، خاص ان صوبوں کے نام کے لحاظ سے ہی سندھ میں سندھی، پنجاب میں پنجابی، بلوچستان میں بلوچی اور KPK میں پشتو بولی جاتی ہے. سم ادر لیس کامن ونز آر سرائکی، پرشین، شینا، براہوی اینڈ ہندکو. ان کے علاوہ کچھ اور زبانیں بھی ہیں جو زیادہ کامن نہیں ہیں، زیادہ نہیں بولی جاتی ہیں، پھر بھی بہت سے علاقوں میں پاکستان کے بولی جاتی ہیں. ان میں سرائکی ہے، پرشین ہے، شینا، براہوی اور ہندکو وچ آر اسپوکن ان ویریس پارٹس آف پاکستان، جو پاکستان کے مختلف بہت سے علاقوں میں بولی جاتی ہیں. مچ آف دا ورک ان آفیسز، بینکس اینڈ کورٹس از کیریڈ آؤٹ ان انگلش. ہمارے آفیسز میں، دفاتر میں، بینکوں میں یا پھر عدالتوں میں جو زیادہ تر کام ہوتا ہے وہ سب انگلش زبان میں ہوتا ہے. یٹ فار اے نیو نیشن لائک پاکستان وچ ایمز ایٹ ڈیولپنگ نیو آئیڈیاز ان نون ٹو دا ورلڈ سو فار. پھر بھی پاکستان جو ایک نئی قوم ہے اور اس کا ایم ہے، مقصد ہے کس چیز کا؟ ڈیولپنگ نیو آئیڈیاز، نئے تصورات، نئے خیالات، نئے آئیڈیاز کو فروغ دینا، آگے پہنچانا. وچ آر ان نون ٹو دا ورلڈ سو فار، جو تقریباً دنیا کے لیے ان نون ہے. اور ہماری جو پاکستانی قوم ہے اس کا ایم ہے کہ ہم اپنے تصورات، اپنے خیالات آگے تک پہنچائیں دنیا کو. تو اس کے لیے کیا چیز ہے؟ اے کامن لینگویج از نیڈیڈ تھرو وچ دا ہول نیشن کین پارٹیسپیٹ ان ڈیولپنگ سچ آئیڈیاز دیٹ کوڈ لیڈ ٹو ورلڈ. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خیالات، اپنے تصورات کو آگے ترقی دینے کے لیے، دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ ضرورت ہے ہمیں کہ ایک لینگویج ہو، ایک زبان ہو جس میں تمام لوگ، تمام قوم پارٹیسپیٹ کر سکے، حصہ لے سکے. کس چیز میں؟ ان خیالات کو فروغ دینے میں اور دنیا کی رہنمائی کرنے میں. اردو از ون سچ لینگویج. اردو اسی طرح کی ایک زبان ہے. اینڈ دیئر فور It was adopted as the national language soon after independence. اور اسی وجہ سے اس زبان کو قومی زبان کے طور پر، کون سی زبان کو؟ اردو زبان کو قومی زبان کے طور پر اڈاپٹ کر لیا گیا، اپنایا گیا soon after independence. آزادی حاصل کرنے کے فوراً بعد، جو ہی پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان میں ویسے تو جتنے لوگ تھے، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ مختلف زبان بولنے والے لوگ تھے، جس علاقے میں جو رہتا تھا وہ اسی علاقے کے حساب سے زبان بولی جاتی تھی. لیکن جو ایک کامن زبان تھی، کامن لینگویج تھی، جو سبھی لوگ سمجھ سکتے تھے، بیان کر سکتے تھے، وہ اردو تھی. اسی لیے اردو زبان کو اڈاپٹ کر لیا گیا ایز اے نیشنل لینگویج سون آفٹر انڈیپینڈنس، جو ہی آزادی حاصل کی مسلمانوں نے. کلیئر؟ دا اسٹوری آف اردو. اردو کی کہانی، اردو زبان، اردو لینگویج کس طرح وجود میں آئی، کس طرح بنی، یہ سٹوری ہم پڑھیں گے اب. ان ٹائمز آف سلطانز آف دہلی، پیپل فرام سیورل نیشنز یوز ٹو میٹ ان آرمی کیمپس. اس زمانے میں جب دہلی کے جو بادشاہوں کا زمانہ تھا، دہلی سلطنت تھی، جب برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت تھی اور اس میں مسلمان بادشاہوں کا دور تھا. پیپل فرام سیورل نیشنز یوز ٹو میٹ ان آرمی کیمپس. جو مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ آرمی کیمپس میں، جو آرمی کے کیمپ لگائے جاتے تھے جہاں ٹریننگ کی جاتی تھی، وہاں جاتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے. دا سولجرز ور ریکروٹیڈ فرام ٹرکی، پرشیا، افغانستان ایز ویل ایز ویریس ریجنز آف ساؤتھ ایشیا. جو ان کیمپس میں فوجی تھے ان کو بھرتی کیا جاتا تھا مختلف ممالک سے، ٹرکی سے، پرشیا، فارس سے، افغانستان سے، اور اس کے علاوہ اور ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک ہیں وہاں کے بھی لوگ تھے جو وہاں پر سولجرز تھے، وہاں پر انہیں فوجی
بھرتی کیا جاتا تھا. اور وہاں جب جا کر لوگ ملاقاتیں کرتے تھے تو جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ کوئی ترک سے تھا, کوئی فارس سے تھا, کوئی افغانستان سے تھا, تو جو لوگ وہاں کے تھے وہ اپنی ہی زبان بولتے تھے اور ایک دوسرے کی زبان کو وہ سمجھ بھی نہیں پاتے تھے. Their languages were mixed. ان کی زبانیں مکس تھیں. جو افغانی تھا وہ ترکی زبان نہیں جانتا تھا, جو ترکی تھا وہ افغانی نہیں جانتا تھا, جو پرشین تھا وہ افغانی نہیں جانتا تھا یا ٹرکش نہیں جانتا تھا. سو ایک دوسرے کی زبانیں وہاں مکس ہو رہی تھیں. اور مسئلہ یہ تھا کہ ایک جگہ جب کام کیا جاتا ہے, ایک جگہ رہتے ہیں, تو ایک دوسرے کو اپنی بات بتانی بھی پڑتی ہے, سمجھانی بھی پڑتی ہے. اس کے لیے انہیں جو بات کرتے تھے تو اس سے مکس ہونے کی وجہ سے دا نیو ہائیبریڈ کیم ٹو بی نون ایز اردو. ایک نیا ہی ہائیبریڈ جو ہے, ہائیبریڈ کہتے ہیں دو نسل کا. دو نسل مطلب دو مختلف زبانیں مل کر ایک نئی زبان, یعنی ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے, ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے جب وہ آپس میں بولتے تھے تو کچھ نئے لفظ وجود میں آ گئے جو ایک دوسرے کو سمجھانا آسان ہو گیا. اور وہ ہائیبریڈ تھا کون سا؟ اردو. اردو زبان ایک وجود میں آ گئی, وچ مینس کیمپ ان ٹرکش, جسے ترکی زبان میں کیمپ کہتے ہیں. ڈیورنگ دیٹ پیریڈ پیپل یوزڈ اردو اونلی فار اسپیکنگ. اس دوران جب یہ کیمپنگ تھی, ٹریننگ ہوتی تھی سولجرز کی, سلطانز آف دہلی کا دور تھا, دہلی سلطنت تھی, مسلمان بادشاہوں کا وقت تھا, اس وقت لوگ جب یہ اردو زبان بنی, وجود میں آئی, تو وہ لوگ صرف بات کرنے کے لیے اردو زبان کا استعمال کرتے تھے, while using Turkish, Persian اور Arabic for all their writings. جبکہ لکھنے کے لیے وہ اپنی زبان ترکی یا پھر فارسی یا عربی زبان کو ہی استعمال کیا جاتا تھا. امیر خسرو, a great Sufi master of the 13th century, was one of the earliest poet who wrote in Urdu as well. اس وقت میں 13ویں صدی کے ایک زبردست صوفی شاعر تھے امیر خسرو. وہ سب سے پہلے شاعر تھے جنہوں نے اردو زبان میں لکھنا شروع کیا. دا ڈیولپمنٹ آف اردو اپ ٹو سر سید احمد خان. ہم نے ابھی پریویس پیراگراف میں پڑھا کہ اردو بنی کس طرح, اردو کا وجود کیسے ہوا, کس طرح پیدا ہوئی. تو وہ اس طرح جب یہاں پر ہم نے پورے پیراگراف میں پڑھا کہ مختلف زبانوں کے جو سولجرز تھے اور لوگ ان سے ملاقاتیں کرتے تھے تو آپس میں بولتے بولتے ان کی مکس زبان کے اندر سے ایک زبان وجود میں آئی, وہ اردو تھی. اب اس کی ڈیولپمنٹ ہم پڑھیں گے کہ اردو زبان فروغ کیسے پائی, کس طرح ترقی ہوئی, اور آج اردو جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لینگویج کے قریب ہے کم از کم, اور کچھ نہیں تو پاکستان کی نیشنل لینگویج ہے, اور اس پر بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. ولی ڈیکنی 1667 to 1707. ولی ڈکنی, دکن جو ہے یہ بھارت کا ایک صوبہ ہے, اور یہ جو ولی ہیں ان کا پورا نام ہے ولی محمد ولی. یہ بھی ایک زبردست شاعر ہیں اپنے وقت کے, ولی محمد ولی ان کا نام ہے, اور کیونکہ ان کا تعلق دکن سے ہے تو ان کے نام کے ساتھ یہ لگایا جاتا ہے. became the first poet to write complete collection of ghazals دیوان in اردو. یہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مکمل ایک کلیکشن, مجموعہ لکھا غزل کا اردو زبان میں. دیوان کہتے ہیں ایک بک جو بہت ساری غزلوں کو ملا کے, ساری کی ساری یا تو نظمیں ہیں تو ساری وہی ہوں گی, یا غزل ہیں تو ساری وہی, اور ایک پورا دیوان بن جاتا ہے, ایک بک بن جاتی ہے. تو یہ وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے اردو زبان میں ایک پورا مجموعہ لکھا غزلوں کا. ایٹ دیٹ ٹائم اردو ڈڈ ناٹ فالو اینی فکسڈ رولز آف گرامر. اور اس وقت میں جب اردو میں لکھنا شروع کیا اور اردو بولی جاتی تھی, اس وقت اردو میں گرامر کے کوئی خاص اصول نہیں تھے, یعنی جس طرح سے ماضی, حال, مستقبل کی اسٹرکٹنیس ہوتی ہے, اس قسم کے اصول اور قوانین نہیں تھے. سمپل اردو ہوا کرتی تھی اور گرامر پہ کوئی توجہ نہیں دیتا تھا. بٹ ایز مور poets started writing in this language, پر جوں اور شاعروں نے اردو زبان میں لکھنا شروع کیا, a grammar also began to develop, تو پھر اس کی گرامر بھی فروغ پانا شروع ہو گئی. Gradually Urdu became popular not only among Muslims but also Hindus in South Asia. اور آہستہ آہستہ اردو جو ہے وہ پاپولر ہونا شروع ہو گئی, مشہور ہونا شروع ہو گئی, نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ جنوبی ایشیا کے جو ہندو ہیں ان میں بھی. جیسا کہ آپ نے اگر انڈینز ڈراماز یا موویز یا دیگر چیزیں دیکھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اردو زبان میں بیسیکلی وہ ہوتی ہے.
تو وہ اسی لیے کہ مسلمان اور ہندو جب پاکستان بڑا نہیں تھا اور ایک ہی خطہ تھا، ایک ہی جگہ پہ رہتے تھے، تو جو مسلمانوں میں یہ اردو زبان ترقی پانا شروع ہو گئی، فروغ پانا شروع ہوئی، تو ہندو جو تھے انہوں نے بھی زبان کو اڈاپٹ کیا اور وہ بھی اردو بولنا شروع ہو گئے. تو اس طرح سے یہ زبان پاپولر ہو گئی مسلمانوں میں بھی اور ہندوؤں میں بھی. کاؤنٹلیس رائٹرز آفرڈ گریٹ ورکس ان اردو. بے شمار رائٹرز نے، مصنفوں نے اپنی خدمات پیش کی اردو کے لیے، اردو میں لکھا. بٹ دا فالوئنگ 7 personalities played a crucial role in its development up to the end of the 19th century. بہت سارے لوگوں نے اردو زبان پر کام کیا، اردو کے بارے میں لکھا، لیکن یہ جو 7 شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے، 7 لوگ ہیں، 7 پرسنالٹیز ہیں، انہوں نے پلیڈ اے کروشل رول، بہت کلیدی کردار کہتے ہیں بہت اہم، یعنی جس میں محنت کرنا جسے کہتے ہیں، بہت زور لگانا، بہت اچھے طریقے سے کام کیا اس زبان کو ترقی دینے کے لیے ٹل دا اینڈ آف دا 19th century، 19ویں صدی کے آخر تک. دا فرسٹ پرسنالٹی از شاہ ولی اللہ. شاہ ولی اللہ 1703 to 1762 تک ان کی لائف ٹائم ہے. ہی ڈڈ ناٹ رائٹ ان اردو، انہوں نے اردو میں لکھا نہیں تھا، بٹ اسٹارٹیڈ اے موومنٹ آف اسپریڈنگ جنرل نالج اباؤٹ ریلیجن اینڈ سوسائٹی امنگ کامن پیپل. اردو زبان میں ان کی کوئی شاعری یا کتاب اسٹوریز وغیرہ نہیں لکھی ہوئی ہیں، بلکہ انہوں نے ایک موومنٹ شروع کی تھی، ایک تحریک چلائی تھی آف اسپریڈنگ جنرل نالج اباؤٹ ریلیجن اینڈ سوسائٹی. مذہب کے اور معاشرے کے بارے میں عوام کو معلومات پہنچانے کے لیے ایک تحریک شروع کی تھی. اینڈ دس ہیڈ این افیکٹ آن دا ڈیولپمنٹ آف اردو. اور اس تحریک سے جو اور لوگوں میں آگاہی تو ہوئی مذہب اور معاشرے کے بارے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو بھی بہت ترقی حاصل ہوئی. ان دا نیکسٹ جنریشن سنس دا لینگویج واز ناٹ سوٹیبل فار دا پرپز. اور یہ ترقی پاتے ہوئے زبان جو ہے وہ اگلی نسل تک وہ پہنچ گئی، کیونکہ اس چیز کے لیے اور کوئی زبان جو ہے وہ سوٹیبل نہیں تھی اس مقصد کے لیے جو انہوں نے شروع کیا تھا، جو موومنٹ انہوں نے شروع کی تھی. دا سیکنڈ پرسنالٹی از میر تقی میر. 1723 AD to 1810 ان کا لائف ٹائم ہے. دا جنریشن آفٹر شاہ ولی اللہ پروڈیوسڈ مینی پوئٹس آف دا اردو لینگویج. اس صدی میں جب شاہ ولی اللہ تھے اور ان کے بعد جو جنریشن تھی، جو نسل تھی، اس میں شاہ ولی اللہ نے بہت سے شاعر جو ہے وہ اس میں پیدا ہوئے، ان میں اور ان شاعر میں اردو زبان کے شاعر پیدا ہوئے. یعنی وہ جو ان کے دور میں لینگویج کو فروغ ملا، لینگویج اردو زبان پھیلی اور ترقی حاصل کی، تو اس کے بعد جب شاہ ولی اللہ کے دور میں بہت سارے شاعر جو ہے وہ پیدا ہوئے اردو زبان کے. دے انکلوڈیڈ فیمس پوئٹس لائک مرزا سودا، اور ان میں شامل ہیں جو بہت مشہور شاعر ہیں مرزا سودا، نذیر اکبر آبادی اینڈ مینی مور، اور بہت زیادہ، یعنی 2 یہ تو بہت ہی مشہور ہیں جن کی بے شمار پوئٹری جو ہے وہ اردو لٹریچر میں موجود ہے، اور نذیر اکبر آبادی بھی. امنگ دیم میر تقی میر اسٹینڈز آؤٹ ایز دا جینیس who developed Urdu for expressing almost any kind of thought. اور انہی مشہور شاعروں میں ایک اور تھے میر تقی میر، اور وہ ایک ایسے ذہین اور قابل شخص کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے اردو کو فار ایکسپریسنگ آلموسٹ اینی کائنڈ آف تھاٹ، ہر طرح کی سوچ اور فکر کے اظہار کے طور پر استعمال کیا. اتنی ترقی ہوئی ان کے دور میں اور اردو زبان کو، اور انہوں نے اردو زبان کو اتنے اچھے طریقے سے استعمال کیا کہ ہر قسم کی سوچ اور فکر اور خیال جو ہے وہ اس زبان سے، اردو زبان میں اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے. کلیئر؟ آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے. لک ایٹ ایکسرسائز. Question number 1. What are some of the languages spoken in Pakistan? What are some of the languages spoken in Pakistan? Simple اور short question ہے. Starting paragraph میں ہم نے پڑھا ہے. اس کا آنسر ہم پہلے کر لیں گے. The main languages spoken in our country are Sindhi, Punjabi, Balochi and Pashto. Some other less common ones are Saraiki, Persian, Shina, Brahvi and Hindko, which are spoken in various parts of Pakistan. بس تھوڑا سا آنسر ہے آج کے لیے. ایک ہی کوشچن کافی ہے. آپ اسے کاپی میں لکھیں، یاد کریں.
اور جتنا ہم نے لیسن پڑھا ہے اس کو آپ ریڈنگ کیجئے ضرور. جو پوائنٹس آپ کو سمجھ نہیں آئے اور یقیناً اس میں بہت زیادہ ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی ہے, آپ ان کو انڈر لائن کریں. انشاءاللہ آپ مجھے اگر واٹس ایپ کر دیں گے کسی چیز کا جو انکلیئر ہے تو میں آپ کو اگلے لیسن میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں گی. ادروائز ریگولر کلاسز ہوں گی تو آپ ان پوائنٹس کو نوٹ کر کے رکھیں تو ہم اس کو باقی ڈیٹیل میں اچھے طریقے سے اسکول کھلنے پر پڑھ لیں گے. از اٹ کلیئر؟ اوکے, اللہ حافظ.